السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہندوستان میں موجودہ حالت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آئے دن ملک کسی نہ کسی ظالمانہ تشدد اور فرقہ وارانہ کشیدگی سے لڑ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین اکرام، ملک بھر میں جس طرح فرقہ وارانہ کشیدگی کی خبر آ رہی ہے، یہ سب ملک کی وحدت اور سالمیت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور عدالتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اگر حکومتیں نظر آ بھی رہی ہیں تو جانبداری سے کام کر رہی ہے۔ ملک کی دو ریاستیں اتر پردیش اور ایم پی گجرات ماڈل کو عام کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ان دو ریاستوں میں جس طرح اقلیتی طبقہ کے خلاف فسطائی طاقتیں حیوانیت کا ننگا ناچ کر رہی ہے، وہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ ناظرین کرام، رام نومی کے موقع پر شر پسندوں نے مسجدوں کو نشانہ بنایا، ان میں آگ لگائی، ان کے میناروں پر جھنڈے نصب کیے، ان کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج بلند کی تو انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے آشیانے کو زمین زد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، حال ہی میں رام نومی کے موقع پر نکلے جلوس پر پتھراؤ کرنے والوں کے گھروں پر شیوراج سنگھ کی سرکار نے بلڈوزر چلانے کا فرمان جاری کیا اور اس پر سختی سے عمل بھی ہو رہا ہے۔ ان کا پتھراؤ کرنا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ ان کے گھروں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ جبکہ پتھراؤ کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک جانچ کا حصہ ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر منصفانہ فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اپوزیشن بھی مفلوج ہو کر کے رہ گئی ہے۔ ہمیں بذات خود اپنے حق و حقوق کی لڑائی لڑنی ہوگی۔ آج کھلے عام مسلم ماں اور بہنوں کی عصمت دری کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ حکومت ہمارے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے پر بھی پابندی عائد کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکومت جمہوریت کو عملیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ ہمیں ان ناپاک عزائم کے خلاف کوئی تدبیری لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں بااثر شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہوگا۔ حکومت کے سامنے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے احتجاج درج کرنے ہوں گے، ورنہ پھر ہمیں وہ دن بھی دیکھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ ہمیں اپنے وراثتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے مذہبی، سیاسی قائدین اور ذی استعداد افراد پر مشتمل ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا جو ہمارے حق و حقوق کی پاسداری کر سکے، ورنہ پھر ہماری آنے والی نسل کا وجود ختم ہو جائے گا اور حکومت ہماری آنے والی نسل کی علمی، سیاسی، معاشرتی اور و اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لیے ہر ممکن کام کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں حالت پر قابو پا کر فوری طور پر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، ورنہ پھر ہماری حالت زار پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔